السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تصور میرا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ اگر آپ نے نیشنل فورینزکس ایجنسی کے لیے اپلائی کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا جو نیشنل فورینزک ایجنسی کا ٹیسٹ ہے اس کی رول نمبر سلپ آپ کو مل گئی ہوگی، اور جہاں تک مجھے اطلاعات ہیں یا لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے تو وہ 24 اگست کو ٹیسٹ ہے۔ تو اس کا سلیبس مجھے جو میرے پاس آیا ہے، جو مجھے شیئر کیا گیا ہے، جس میں میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ جنرل سائنس ہے۔ ناظرین، جنرل سائنس میں بایو کیمسٹری، فزکس اور فورینزک لکھا ہے۔ بایو کیمسٹری اور فزکس یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ایجنسی کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ بہت ہی بیسک بایو کیمسٹری فزکس ہوگی۔ اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان مشورہ دوں گا کہ ایف ایس سی کی بایو کیمسٹری فزکس اگر آپ کر لیں تو یہ آپ کا کور کر دے گی۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں سر بی ایس سی کی کریں یا ایم ایس سی لیول کی کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام کے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بایو کیمسٹری اور فزکس جو ہے وہ ایف ایس سی کی کافی ہے۔ اگر ایف ایس سی کی بایو کیمسٹری فزکس آپ کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اتنے ٹائم میں نہیں ہو سکتی تو پھر میں آپ کو آپشن دوں گا کہ پاک ایم سی کیوز کے اوپر بایولوجی کے ایم سی کیوز موجود ہیں، کیمسٹری کے ایم سی کیوز موجود ہیں اور فزکس کے ایم سی کیوز موجود ہیں۔ آپ ان کو کر لیں، وہ کم از کم 1500 2000 ایم سی کیوز ہوں گے، وہ اچھی طرح پریپیئر کر لیں۔ پھر آپ گوگل پہ جا کے ڈائریکٹلی بایولوجی ایم سی کیوز، کیمسٹری ایم سی کیوز، فزکس ایم سی کیوز کے بارے میں لکھیں تو جو پہلے 2-3 لنک آئیں گے ان پہ جتنے ایم سی کیو آئے وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات اکثر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پیپر سیٹر کے پاس، تو وہ گوگل سے ہی اٹھا لیتے ہیں، یا آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی یہی بایولوجی کیمسٹری فزکس لکھ کے ایم سی کیوز کچھ دیکھ لیں تو وہاں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپشن 1 بایو کیمسٹری مجھے اس لیے بار بار لفظ اکٹھا ہو رہا ہے کیونکہ ہم بایو کیمسٹری سبجیکٹ ذرا بیسیکلی پڑھتے ہیں، یعنی بایو کیمسٹری اور فزکس آپ یا ایف ایس سی سے کر لیں تو زبردست ہے۔ نمبر 2 جنرل نالج آپ کی جو پاک ایم سی کیوز ہے وہاں سے کر لیں، اور گوگل سے آپ سیم سبجیکٹ کا نام لے کے جو پہلی 2-3 ویب سائٹ کھولیں وہاں سے کر لیں یا چیٹ جی پی ٹی سے کر لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں فورینزک کی۔ تو ناظرین، فورینزک ایکچولی یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جنرل سی فورینزک کی بات کی گئی ہے، تو میرا آپ سے یہ مشورہ ہوگا کہ ایک تو آپ اپنی فورینزک بھی دیکھ لیں، ڈرگ ایکٹ 1976 اور اسی طرح فارمیسی ایکٹ 1967، پنجاب ڈرگ رولز، اسی طرح آپ نے اپنے صوبے کے رول دیکھ لیں، ڈریپ ایکٹ دیکھ لیں، لیکن اس کے علاوہ جنرل فورینزک بھی دیکھ لیں، یعنی آپ فورینزک کے جنرل ایم سی کیوز دیکھ لیں۔ جیسے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں بھی فورینزک کا پورشن ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی جنرل ایم سی کیوز آتے ہیں، مطلب ریگر مارٹس کیا ہے، ریگر مارٹس کی کیا کنڈیشنز ہیں، فورینزک کیا ہے، فورینزک کی ٹائپس کیا ہیں، یعنی آپ فورینزک کے ایم سی کیوز ایسے لکھیں گے گوگل پہ، چیٹ جی پی ٹی پہ، تو آپ کو کافی ایم سی کیوز آ جائیں گے۔ تو آپ جنرل میڈیکل فورینزک کے کچھ پورشن دیکھ لیں اور کچھ فارمیسی کا پورشن دیکھ لیں۔ نیکسٹ ناظرین، جلدی آگے چلتے ہیں، میتھمیٹکس۔ تو میتھمیٹکس بڑا جنرل سا ہوتا ہے، کسی بھی بک جو سمجھ لیں جس میں اچھا الجبرا اور امپورٹنٹ کوشچنز لکھے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ گیٹ جنرل کی بک سے میتھ کر لیں، نیٹ کی بک سے میتھ کر لیں، کسی بھی جی آر کی بک سے میتھ کر لیں، الجبرا دیکھ لیں، اس کو پریکٹس کوشچنز کر لیں، یوٹیوب سے میتھ کر لیں۔ پاک ایم سی کیوز میں بھی میتھ ہیں لیکن اس کو ٹائم لازمی دے لیں۔ پرابلم سالونگ، یہ پرابلم سالونگ کا سوال ہوگا کہ سر یہ کیا پرابلم سالونگ ہے؟ پرابلم سالونگ میں میتھمیٹکس کے کوئی بھی کچھ پورشن ٹائپس کوشچن ہو سکتے ہیں۔ پرابلم سالونگ میں کچھ انہوں نے سینیریو دیے ہوں گے، آپ ان کو سالو کرنا ہوگا۔ پرابلم سالونگ میں بھی آپ کا ٹیکنیکل اسپیکٹ بھی ہو آپ کی ڈگری کے ریلیٹڈ، کہ فرض کریں ڈوزیج فارم، اگر فارماسسٹ ہیں آپ تو ایک ڈوزیج فارم میں آپ ایک ٹیبلٹ بنا رہے ہیں، ٹیبلٹ بناتے ہیں اس کی تھکنس زیادہ آ گئی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا ایڈ کریں گے، یہ پرابلم سالونگ ہو سکتی ہے۔ یا پرابلم سالونگ ایک جرنل بیسڈ ہو سکتی ہے، یعنی یوزلی یہ جنرل نالج ٹائپ ٹیسٹ لگ رہا ہے تو اس کے اندر پرابلم سالونگ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہ کوئی پرابلم دی جائے گی کہ جی یہ بندے کو اس طرح ہوا ہے یا اس طرح اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ بتائیں اس کو کیسے ٹھیک کریں، یا پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا فورینزک کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے لیے کیا کریں گے۔
تو پھر بھی میں کہوں گا پرابلم سالونگ کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی پہ فرنزک لکھیں پنجاب فار فرنزک ٹیسٹ وٹ ول بی پرابلم سالونگ ایم سی کیوز، تو وہ پورشن جو ہے اس کے کوشچنس دیکھ لیں، چیٹ جی پی ٹی سے گوگل سے دیکھ لیں اور اوور آل ایک ویو لے لیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اگلے پورشن کی، انگلش۔ بھائی انگلش کے لیے تو میں آپ کو کہوں گا پاک ایم سی کیوز سے اچھی کوئی آپشن نہیں ہے، ادھر ادھر کہیں نہ جائیں، پاک ایم سی کیوز میں انگلش پورشن کھولیں، اینٹونم سینونم کمپریہنشن ریڈنگ سب کچھ مل جائے گا۔ جنرل نالج ٹائم نہیں ہے، پاک ایم سی کیوز پرفیکٹ ہے، اس میں آپ کو جنرل نالج کے بے شمار ایم سی کیوز ملیں گے، اس میں ایوری ڈے سائنس کے بھی ملیں گے، وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی جنرل نالج کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ پیور جنرل نالج بھی ایوری ڈے سائنس کے اندر بھی دیکھ لیں، آپ کرنٹ افیئرس کو بھی دیکھ لیں، پاک ایم سی کیوز کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی ٹائم ہے تو پھر آپ کوئی بھی علمی کی، ڈوگر کی، کاروان کی، جنرل نالج کی بک سے مین چیزیں دیکھ لیں، ان کے ایم سی کیوز دیکھ لیں، پاکستان کے بارے میں دیکھ لیں۔ دین ہے جی نیریٹیو ایسے۔ نیریٹیو ایسے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سٹوری ٹائپ ایسے لکھنا ہے، آؤٹ لائن اس کی بنا لیں اور کہانی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ جیسے کسی چیز کے بارے میں ایز اے فارماسسٹ کہوں میں، تو وہ اگر آپ سے پوچھے کہ جی ٹیبلٹ کے کیپسول کے اوپر کیا فائدے ہیں، تو آپ پہلے بتائیں گے کہ جی بات یہ ہے کہ جی ٹیبلٹ یہ ہوتی ہیں، ٹیبلٹ ایسے بنتی ہیں، اس کے بینیفٹ یہ ہیں، اس کی لیمیٹیشنز یہ ہیں، کیپسول کے یہ ہیں بینیفٹ، ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں، اور آخر میں آپ سم اپ کر دیں کہ ٹیبلٹ بہتر ہے یا کیپسول بہتر ہے۔ دیٹ از اے نیریٹیو ایسے۔ گوگل پہ جا کے، چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے نیریٹیو ایسے کی ٹائپس دیکھیں اور انہیں کہیں انلسٹ سم نیریٹیو ایسیز، تو آپ کو جب ان کے نام آ جائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ نیریٹیو ایسے کیسے ہوتے ہیں، اور اس سے کہیں میک اے سمری آف دا نیریٹیو ایسے، میک این آؤٹ لائن آف اے نیریٹیو ایسے، انلسٹ فیو نیریٹیو ایسیز، تو آپ کو 2-4 کو پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنا لکھنا آسان ہو جائے گا، رٹا نہیں لگانے کی ضرورت۔ نیکسٹ ہے سائیکالوجیکل اسیسمنٹ۔ جس سائیکالوجیکل اسیسمنٹ میں تو یوزلی یہ ریٹن بیس ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ سائیکالوجیکل اسیسمنٹ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کمرے میں بٹھا کے آپ کو اسیس کر لیا جائے، اکیلے بیٹھے ہوں، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سائیکالوجسٹ بیٹھ کے اسیس کرے کچھ کوشچنس کر کے۔ تو یہ مجھے کلیئرٹی اس میں یہ ہے کہ شاید آپ کا ریٹن ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کی سائیکالوجیکل اسیسمنٹ لاگو، اور اگر وہ ریٹن ٹیسٹ کا ہی پورشن ہے تو پھر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ریٹن ٹیسٹ کے اندر پھر آپ سائیکالوجیکل آپ کی مائنڈ سیٹ کو چیک کرنے کے لیے وہ چیک کریں گے، تو جتنے آپ پازیٹیو ہوتے ہیں جتنی آپ اتنے اچھے ہیں، نیگیٹو نہ کہیں پاکستان کو یہ ہو گیا، دنیا کو یہ ہو گیا، اچھی مثبت چیزیں کریں۔ کیونکہ 150 نمبر کا ٹیسٹ ہے تو مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ نیریٹیو ایسے آپ کے ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ سے کیسے لکھوایا جائے گا، اور سائیکالوجیکل اسیسمنٹ میں بھی آپ کی ایک چھوٹا سا شارٹ انٹرویو ٹائپ ہو، یا شارٹ آپ کو ایک سینیریو دیا جائے، یا آپ سے کوئی ایک بندہ بیٹھ کے چیک کر لے، یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پیراگراف دیا جائے اور کہیں کہ اس کو سائیکالوجیکلی اسیس کرے، تو وہ سمجھ آتا ہے۔ اگر تو ایم سی کیوز ہوئے تو گوگل پہ جا کے، چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے سائیکالوجیکل اسیسمنٹ کے ایم سی کیوز کو دیکھیں، پازیٹیو رہیں۔ تو جہاں تک مجھے سمجھ تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، کیونکہ نئی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ چلانے کے بعد